ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 30واں سپارہ اور سورۃ البینہ کی آخری چند آیات۔ دنیا میں مختلف اقوام نے کسی قوم یا فرد کے اچھے اور برے ہونے کا از خود معیار مقرر کیا ہے، اور جب ان لوگوں کے نظریات، افکار، طرز معاشرت کے ساتھ کوئی موافقت کرتا ہے تو وہ لوگ اس شخص کو یا اس جماعت، اس قوم کو اچھے شمار کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس قوم کے ساتھ نظریاتی یا معاشرتی اعتبار سے ہم آہنگی رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی قوم کسی دوسری قوم کے نظریات و افکار سے ہم آہنگی نہ رکھے تو اسے وہ برا قرار دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ لوگوں،
اس کرۂ ارضی میں اچھے اور برے لوگ ہونے کا معیار وہ تمہارے خالق کے کائنات نے خود مقرر کیا۔ یہ اختیار نہ کسی فرد واحد کو ہے، نہ کسی قوم، نہ کسی جماعت کو حاصل ہے۔ اللہ جل شانہ نے معیار مقرر کیا ہے کہ اس کرۂ ارضی پر کون سے لوگ بہتر ہیں اور کون سے لوگ برے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الذین کفروا من اہل الکتاب، جو بات ہم کہنے والے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ سمجھنا۔ انا عربی زبان میں یہ کلام میں شک و شبہ کو رفع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے جو کافر ہوئے ہیں۔ دنیا میں بہت سی قومیں ایسی ہیں جو امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتی، خالق کائنات کے وجود ہی کو نہیں مانتی۔ لیکن بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں خصوصیت سے تذکرہ کیا من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اس کی کچھ وضاحت عرض کرتا ہوں۔ اس لیے کہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ عین الیقین کی حد تک یہ جانتے تھے کہ ہوا رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے۔ بڑا مشہور و معروف واقعہ کتب احادیث میں بھی درج ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام، وہ شام کی طرف ہجرت کرتے ہیں، پھر وہاں سے وہ ہجرت کرتے کرتے کبھی موصل جاتے ہیں، کبھی نصیبین پہنچتے ہیں، پھر وہ وہاں سے اموریہ جاتے ہیں۔ مختلف عیسائی عالموں کے پاس وہ وقت گزارتے ہیں۔ جب آخری عیسائی عالم کے پاس وقت گزارا تو اس کا وقت اجل قریب آیا۔ اس سے کہا کہ آپ مجھے کہاں کی تلقین کرتے ہیں کہ اگر آپ فوت ہو جائیں تو میں کہاں جاؤں؟ تو اس عیسائی عالم نے یہ کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نبی جس کی آمد کی خبر عیسیٰ بن مریم نے دی تھی، اس کی آمد کا زمانہ اب قریب تر ہے، وہ حرم میں مبعوث ہوگا، ایک ایسی سرزمین میں وہ ہجرت کرے گا ذو حرہ، جہاں سیاہ پتھروں کی چٹانیں ہوں گی، کھجور کے بہت زیادہ درخت ہوں گے، باغات ہوں گے، اور اس نبی اور رسول کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ دیا ہوا مال نہیں کھائے گا، تحفۃً ہدیۃً کوئی پیش کرے گا تو وہ کھا لے گا۔ اس سے بڑی نشانی بھی ایک یہ ہوگی کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان دائیں طرف مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ عیسائی عالم فوت ہوا تو میں نے عرب کی سرزمین کی طرف رخت سفر باندھا، ایک قافلے میں شامل ہوا، انہوں نے آگے ذوالقرا ایک مقام تھا، وہاں آ کر ایک شخص ایک یہودی کے ہاتھ مجھے بیچ دیا، مجھے غلام بنا کر انہوں نے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس سے پھر بنو قریظہ قبیلے کا ایک یہودی تھا، اس نے مجھے خرید لیا۔ اب وہاں میں اس کے زمین پہ کام کرتا، مزدوری کرتا، اس کا غلام تھا۔ کہتے ہیں ایک دن درختوں کی کانٹ شانٹ کر رہے تھے کہ ایک شخص آیا جو اس یہودی کا بھتیجا تھا، اس نے کہا کہ قباء کے مقام پہ ایک شخص آیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول ہوں۔
فرماتے ہیں کہ اتنی بات کا سننا تھا کہ میں درخت پہ چڑھا ہوا تو میں بمشکل گرتے گرتے بچا. نیچے اترا, میں نے اس سے کہا تم نے یہ کیا کہا ہے؟ میرے مالک نے مجھے زوردار تھپڑ رسید کیا. اس نے کہا جاؤ جا کے اپنا کام کرو. فرماتے ہیں اب اس راہب کی باتیں میرے دماغ میں تھیں کہ یہ جس علاقے میں رہ رہا ہوں یہاں کھجور کے درخت بہت زیادہ ہیں, کھجور کے باغات پڑے ہیں. اور اس نے کہا تھا کہ وہ جس علاقے میں وہ نبی ہجرت کر کے آئے گا وہاں سیاہ پتھروں کی چٹانیں ہوگی, وہ چٹانیں بھی یہاں ہیں. فرماتے ہیں شام ہوئی تو میں نے کچھ کھجوریں لیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور پیش کی. میں نے کہا کہ یہ صدقہ تن قبول فرمائیے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کھاتے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف بڑھا دیتے ہیں کہ لوگ کھاؤ. فرماتے ہیں دوسرے دن پھر میں نے کچھ کھجوریں لی اور میں نے جا کے پیش خدمت کی. میں نے کہا کہ یہ تحفہ تن قبول کیجیے. تو امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھجوریں کھائیں اور صحابہ کرام کو بھی کہا کھاؤ. کہتے ہیں یہ نشانی بھی پوری ہوئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے تھا. آپ نے اپنے کندھے پہ سے چادر لے رکھی تھی. اب میں منتظر تھا کہ وہ جو اس نے مجھے نشانی بتائی ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی, میں وہ دیکھوں. کہتے ہیں چلتے چلتے جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے ذرا کپڑا ہٹا تو میں نے وہ مہر نبوت بھی دیکھ لی. تو خیر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پھر اس موقع پر اسلام قبول کرتے ہیں. فرماتے ہیں اس وقت میری خوشی کا عالم یہ تھا کہ خوشی سے میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہر نبوت کو چوم رہا تھا. تو میرے عزیزوں, میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں یقین تھا کہ وہ کس علاقے میں آئیں گے اور کن اوصاف کے حامل ہوں گے, اس نبی کی نشانی کیا ہوگی, یہ بھی وہ جانتے تھے. اس کے باوجود ان لوگوں نے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا, آپ سے دشمنی پر کمر بستہ ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پھر خصوصیت سے ان کا تذکرہ کیا کہ یہ تو سب جانتے تھے کہ یہ ہوا رسول اللہ, یہ اللہ کا رسول ہے. اس لیے اللہ جل شانہ نے یہاں تذکرہ کیا کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم. او میری زمین پہ رہنے والوں, میرا رزق کھانے والوں, ان الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے, من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے, والمشرکین اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے. ایک یہ کافر اور دوسرا مشرک جنہوں نے شرک کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کیا ہے. کہا کہ اللہ کی اولاد ہے. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں علیہ السلام, عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. کسی نے کہا جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاندان اور کنبہ ہے, کسی نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے شرک کیا, جبکہ خالق کائنات قرآن کریم میں اپنی ذات کا تعارف تمام تر اقوام عالم کے سامنے پیش کرتے ہیں. لوگوں جانو تمہارا اللہ اپنی ذات کا تعارف خود پیش کرتا ہے کہ تو وہ خالق کائنات کیسا ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد. اے میرے پیغمبر محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دنیا میں اس بات کا اعلان کر دیں کہ لوگو هو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے, وہ خالق کائنات یکتا ہے, اللہ الصمد. کائنات کی ہر چیز محتاج ہے, وہ غیر محتاج ہے. ہر کوئی محتاج ہے, وہ غیر محتاج ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی حاجت نہیں ہے. لوگوں وہ بے نیاز ہے.
وہ تمام تر ضروریات سے بھی بے نیاز ہے۔ تمہیں کھانے پینے کی حاجت ہے، زندہ رہنے کے لیے یہ ضروری ہے، رہنے کے لیے ٹھکانہ چاہیے، پہننے کے لیے لباس چاہیے۔ اللہ الصمد وہ ان تمام تر نظریات و تصورات سے بالاتر ہے۔ اور لوگوں ذات کے اعتبار سے کہتے ہو کہ اس اللہ کی اولاد ہے، اس کا خاندان اور کنبہ ہے۔ تمہارا اللہ یہ تعارف پیش کرتا ہے اپنی ذات کا کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لم یلد ولم یولد، او لوگو نہ اس خالق کائنات نے کسی کو جنم دیا ہے، ولم یولد اور نہ ہی اس اللہ کو کسی نے جنا ہے۔ نہ اللہ تبارک و تعالی کسی کی اولاد ہے اور نہ اللہ ہی کی کوئی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی لوگ اس کے ساتھ خاندانی حسب نسب نہیں رکھتا، کوئی اس کے ساتھ نسبت اور رشتہ داری رکھنے والا نہیں ہے۔ وہ تنہا اور یکتا ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والمشرکین، میرے پیغمبر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ شرک کی چند ایک صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ایک شرک وہ ہے جو اہل مکہ نے اختیار کیا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے۔ اہل مکہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو خدا ہیں، یعنی اللہ جل شانہ کی اولاد ہے، اللہ کا کوئی خاندان یا کنبہ ہے، یہ اہل مکہ کا عقیدہ نہیں تھا۔ وہ شرک کیا تھا؟ حافظ ابن کثیر نے کتاب لکھی ہے، بڑی شرح آفاق اور مستند کتاب البدایہ والنہایہ، اس میں انہوں نے یہ بات سند نقل کیا ہے کہ جس وقت مشرکین مکہ، جنہیں ہم مشرک کہتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اس وقت ایک تلبیہ پڑھتے تھے کہ لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک الا شریکا ھو لک تملکہ وما ملک۔ لبیک لا شریک لک، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور اللہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں، ذات کے اعتبار سے تو ایک ہے۔ تو شرک کیسا بھائی؟ الا شریکا ھو لک تملکہ وما ملک، اے اللہ جنہیں تو نے اپنا شراکت دار اس کائنات کے امور چلانے میں، اس کائنات کا انتظام چلانے میں جنہیں تو نے اپنا حصے دار بنا رکھا ہے۔ خالق کائنات کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن سے خوش ہو کر کے تو نے ان کو اپنے حقوق، اپنے اختیارات تفویض کر دیے ہیں۔ کوئی بارش برساتا ہے، کوئی بیٹے دیتا ہے، کوئی رزق عطا کرتا ہے، کوئی بیماریاں دور کرتا ہے، صحت دیتا ہے، کوئی مشکلات و مصائب دور کرتا ہے، کوئی حاجت روائیاں کرتا ہے۔ الا شریکا ھو لک تملکہ وما ملک، مگر اللہ جنہیں تو نے اپنے کارخانہ قدرت میں شراکت دار بنایا ہوا ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تملکہ وما ملک، اللہ اس کا مالک بھی تو ہے، جو اختیار ہے اس کے پاس، اس کا حقیقی مالک بھی تو ہے، یہ تو نے اسے عطا کیا۔ تو اس نقطۂ نظر سے پھر وہ جا کر وہ جو بت بنائے ہوئے تھے نا بھائی، وہ جو چڑھاوے چڑھاتے تھے، نظر نیاز دیتے تھے، جانور ذبح ہوتے تھے، وہ اسی نظریے کے تحت ہوتے تھے۔ بڑی یہ قابل غور بات ہے۔ اگر کوئی ان سے کہتا نا کہ بھائی کیا تم انہیں خدا سمجھتے ہو، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو، یہاں سجدہ کر رہے ہو ایک بت کے سامنے، تو کیسے اس کی عبادت کر رہے ہو؟ تو وہ جواب یہ دیتے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ تو بڑی اللہ کی مقرب ہستیاں ہیں، اللہ نے انہیں بہت سے اختیارات سونپے ہوئے ہیں، ہم تو صرف ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ نظریہ تھا جس کی بنیاد پر وہ اہل مکہ مشرکین مکہ کے نام سے تعبیر کیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ویسے ہمارے لیے آج یہ انتہائی قابل غور بات ہے۔ وہ حال ہی ایک شاعر ہوا، اس نے کہا ہے کہ غیر کرے اگر بت کی پوجا تو کافر، جو مانے بیٹا خدا کا تو کافر،
ہو اگر آگ پہ بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، عبادت کرے شوق سے جس کی یہ چاہیں، چاہیں تو نبیوں کو خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبیوں سے بڑھائیں، مزارات پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آج ہمارا اسلام یہ ہے۔ تو خیر آمدن بسر مطلب میں یہ کر رہا تھا کہ ایک شرک یہ تھا جو اہل مکہ نے اختیار کیا۔ اللہ جل شان اس کا بھی رد کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرماتے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں یہ اعلان کر دیں، آپ کہہ دیں کہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل۔ او لوگو الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، تمام تر تعریفیں اس اللہ، اس ذات، اس ہستی کے لیے ہے کہ لم یتخذ ولدا، جس کی لوگوں کوئی اولاد نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور لوگوں اس کی بادشاہت میں کوئی بھی اس کا شریک کار نہیں، کوئی اس کا شریک کار اس کی بادشاہت میں نہیں۔ وہ یہ تمام تر کائنات کا انتظام و انسلام کرنے والا تنہا اور یکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے وہ اپنی ذات میں تنہا اور یکتا ہے۔ جس طرح وہ اپنی ذات میں یکتا ہے اسی طرح اپنی صفات میں بھی وہ یکتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اتنا زبردست ہے، اتنا طاقتور ہے اللہ کہ کبھی بھی کسی سطح پر بھی اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی، کہ جہاں خالق کائنات کو اپنے آپ کو کمزور محسوس کرے، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر کسی کی مدد سہارے کی ضرورت پڑ جائے، ایسا بھی لوگوں نہیں ہوتا۔ وہ تو فعال لما یرید ہے، جو چاہے سو کر گزرتا ہے۔ اس لیے لوگوں وکبر ہو تکبیرہ، تم ہمہ وقت اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت کا گیت گاتے رہا کرو۔ تو خیر بھائی آمدن بارسل مطلب میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ فرماتا ہے والمشرکین، اور مشرک۔ شرک کی ایک صورت یہ ہوگی اللہ کی ذات میں شرک، ایک ہوگی اللہ کی صفات میں شرک۔ یہ بڑے وسیع موضوع ہے، میں صرف آپ کو نشاندہی عرض کر رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ صاحب فہم و فراست اس پر غور و فکر کیجیے گا۔ ایک تیسری صورت بھی ہے جو ہماری نگاہ میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ہم شاید اسے شرک تو بہت دور کی بات ہے، بریائی بھی شاید تصور نہ کرتے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء، اللہ جل شانہ کے اسماء، اللہ کے ناموں کی نسبت کسی غیر کی طرف کرنا، جس کا ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر کسی شخص کا نام عبد الرزاق ہے، رزاق اللہ کی ذات ہے، یاد رکھیے اللہ کا اسم خاص ہے، اللہ کے ماں سوا کسی کو رزاق نہیں کہا جا سکتا۔ وہاب اللہ کا اسم خاص ہے، عطا کرنے والا ہے، اس کے سوا کسی کو وہاب نہیں کہا جا سکتا۔ رحمان اللہ کا اسم خاص ہے، اس کے ماں سوا کسی کو رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ کسی کا نام عبد الرزاق ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ بھائی رزاق۔ عبد الوہاب نام ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہاب۔ وہ عبد الرحمان نام ہے تو کیا کہتے ہیں؟ رحمان۔ یہ جماعت کا بڑا معروف سیاسی لیڈر گزرا ہے، اس کو لوگ پکارتے یہ تھے، لکھا بھی یہی رہ جاتا تھا، رحمان ملک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کی نسبت مخلوق کی طرف کرنا، یہ چیز بھی انسان کو شرک کی حدود میں لے جاتی ہے۔ اس لیے کہ خالق کے کائنات قرآن کریم میں یہ اعلان کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ اس بات کا بھی اعلان کریں اور لوگوں کو بتائیے کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اعْبُدُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ
قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، او میری زمین پہ رہنے والوں، میرا رزق کھانے والوں، میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والوں، میری وحدانیت کا دم بھرنے والوں، ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم اس ذات کو جو اس کائنات کی خالق اور مالک ہے اسے اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، او لوگو تم جس نام سے بھی پکارو گے یہ سبھی کے سبھی اس ہی کے اسماء حسنی ہیں۔ فلہ، لام عربی زبان میں قاعدے کلیے کے اعتبار سے یہ للاختصاص، خصوصیت کے معنی دیتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے نام ہیں، اللہ ہی کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے اللہ کسی کو نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح رحمان بھی کسی کو نہیں کہا جا سکتا، رزاق بھی کسی کو نہیں کہا جا سکتا، وہاب بھی کسی کو نہیں کہا جا سکتا، غفار بھی کسی کو نہیں کہا جا سکتا۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں میرے ساتھیو جب بات کرو تو بڑی ناپ توڑ کے کیا کرو۔ بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسے کلمات یا ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے بارے میں اپنی ناراضگی کا فیصلہ کر دیتے ہیں، 70 سال کی دوری تک وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا صرف ان الفاظ کی بدولت۔ اور بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں غیر ارادتاً، انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے اپنی زبان سے کیا کہا ہے، لیکن ان کلمات کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے راضی ہوتے ہیں کہ خالق کے کائنات اپنی رضاعت کا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جب یہ میرا بندہ میرے پاس آئے گا تو میں اس سے راضی ہوں گا۔ اللہ جل شانہ اپنی خوشی اپنی رضا کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ صورت ہے جو ہمارے نزدیک تو کوئی جرم نہیں ہے، ہم تو اس کو سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھو مین ممکن ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری تمام تر عبادات، تمہارے صدقات و خیرات یہ سب راکھ ہو جائیں۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا ہے اور وہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ لوگوں ان کا انجام یہ ہوگا کہ یہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، چند روزہ وہ عذاب جہنم کا نہیں ہوگا، انہیں چند سال پر محیط نہیں ہوگا، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا متناہی وہ سزا ہوگی، کبھی ختم نہ ہونے والی۔ یہ تو اللہ فرماتے ہیں ان کا انجام ہوگا میرے ہاں، جب میرے پاس آئیں گے آخرت کو ان کا یہ انجام ہوگا نا، فی نار جہنم خالدین فیہا، جہنم رسید کروں گا اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دنیا میں ان کی حیثیت کیا ہے؟ کافر اور مشرک کی حیثیت دنیا میں کیا ہے؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اولئک ہم شر البریہ، اولئک ہم شر البریہ، او میرے بندو اولئک ہم شر البریہ، یہ اس کرۂ ارضی کی بدترین مخلوق ہیں، یہ خطہ ارضی کے بدترین لوگ ہیں جو مشرک اور کافر ہیں، ان جیسا کوئی نہیں، کسی جانور کے ساتھ بھی انہیں تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ عموماً کوئی بندہ بڑا برا ہو، بد عقیدہ ہو تو ہم اپنا اظہار اس انداز میں کرتے ہیں کتا ہے، وہ ایک کتا ہے، ایک خنزیر ہے، اللہ نے نہیں، وہ ایک کتا بھی نہیں ہے، خنزیر بھی نہیں۔ مشرک کافر کو کتے اور خنزیر سے تشبیہ دینا یہ اس کتے اور خنزیر کی بھی توہین ہے۔ لوگوں یاد رکھو، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی خالق کے کائنات کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اور کتا تو بڑا وفادار جانور ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ
انہوں نے کتاب لکھی ہے بوستان اور گلستان، 2 کتابیں بند و نساء پر مشتمل ہیں۔ کسی آدمی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت جس وقت کتا فقیر کو دیکھتا ہے تو بھونکنا شروع کر دیتا ہے، کبھی آپ غور کریں، عام یہ گلی میں پھرنے والے آوارہ کتے، کوئی فقیر گلی میں آ جائے تو کتے بھونکنے شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کتا کیوں بھونکتا ہے؟ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے در حقیقت وہ اسے اپنی زبان میں یہ کہتا ہے کہ او ظالم، میں جس در سے ایک وقت کی روٹی کھا لوں میں وہ در نہیں چھوڑا کرتا۔ اور آپ آزما کے دیکھیں، آپ کتے کو روٹی ڈالیں، آپ کے دروازے پہ بیٹھا ہوگا، اسے دھتکارے کچھ دیر بعد پھر آپ کے دروازے پہ بیٹھا ہوگا۔ اس نے کہا، وہ کہتا ہے میں جس در سے ایک وقت کی روٹی کھا لوں میں ظالم وہ در نہیں چھوڑا کرتا۔ اور جس خالق نے تجھے پیدا کیا، تجھے صحت و تندرستی دی، بھرپور جسامت عطا کی، تو نے اس کا در چھوڑ کر کے تو دنیا کے در پہ بھیک مانگ رہا ہے۔ فرمانے لگے وہ اپنی زبان میں اسے یہ کہتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد ہے، پھر اسے کتا بھی نہیں کہہ سکتا۔ جو خالق سے بے وفائی کرتا ہے اسے کتا بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں، الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات والارض، الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات والارض۔ او لوگو، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے کبھی اس پہ غور و فکر نہیں کیا کہ ان اللہ یسجد له من فی السماوات والارض؟ او لوگو، یہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے یہ سبھی کے سبھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والشمس والقمر والنجوم، اور لوگو یہ سورج، یہ چاند، یہ آفاق پہ چمکنے والے ستارے، یہ بھی اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ والدواب وکثیر من الناس، اور لوگو یہ جانور، یہ زمین پر چلنے والے جانور، یہ زمین پہ رینگنے والے کیڑے، یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وکثیر من الناس، لوگوں کی بھی ایک کثیر تعداد اپنے پروردگار عالم کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، وہ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہ بدبخت ظالم جب غیر کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اولئک ہم شر البریہ، بدترین مخلوق ہے، ان جیسا پھر کوئی نہیں کائنات میں، ان جیسا بدترین کوئی نہیں کائنات میں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ہے لوگوں تمہارے اللہ کے ہاں بدترین لوگ۔ اور جانتے ہو بہترین لوگ کون سے ہیں؟ اس قرۂ ارضی کے بہترین لوگ، عالی شان شاندار لوگ کون ہیں؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، بھائی اللہ اعلان کرتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگوں اس بات میں بھی کوئی شبہ مت سمجھنا کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، کس پر ایمان لاتے ہیں؟ اللہ پر۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اس حیثیت میں کہ لا نبی بعد، اس کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا، نہ کوئی نئی شریعت لے کر کے آئے گا اور نہ کوئی امتی نبی کے نام پہ آئے گا۔ امتی نبی میں ایک طبقہ ایسا ہے اور لوگوں کو وہ فریب دیتے ہیں۔ میں اس پر تھوڑی سی آپ کو وضاحت کرتا ہوں، یہ بات بھی ہمارے جاننے سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ نماز بھی ہم جیسے ہی پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی یہی پڑھتے ہیں، تو بھئی کیا حرج ہے؟ کیوں ہم کہتے ہیں یہ مرتد ہیں، انہیں اقلیت کیوں قرار دیا گیا ہے؟ قادیانیوں کو کیوں مرتد کہا جاتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی، دعوت الامیر کتاب ہے مرزا بشیر احمد کی، اس میں باقاعدہ یہ وضاحت نکلی ہے۔ ایک تو اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا نا کہ مسیح موعود بھی میں ہوں، مہدی موعود بھی میں ہوں۔ اس نے کہا وہ نبی، ذیلی نبی، امتی نبی، یعنی صاحب شریعت نہیں ہوں، محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، لیکن آپ کی امت میں سے میں ایک نبی ہوں۔
بات بڑی باریک ہے، توجہ سے سنیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں، لیکن میں منصب نبوت پر ہوں، جبکہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے جب اپنے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں یوں سمجھو جیسے ایک محل تیار ہوتا ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا تو وہ خلا بھی پر ہو گیا، اب گنجائش ہی کوئی نہیں۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نہ کوئی امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی اور رسول آئے گا، نہ کوئی امتی نبی کے نام پہ آئے گا، ہم اسے بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اس حیثیت میں جو ایمان رکھتا ہے، روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اچھی اور پوری تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، سابقہ نبیوں پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے نبی اور رسول تھے، اس حیثیت میں تسلیم کرتا ہے۔ اور دوسری بات صرف ایمان نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے، وعملوا الصالحات، اور پھر انہوں نے اچھے عمل بھی کیے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل بھی کیے ہیں۔ ہم اچھے عمل کسے سمجھتے ہیں؟ ہماری نگاہ میں تو اسلام بڑا محدود سا ہے، چند عبادات کا نام اسلام ہے، ان پر عمل پیرا ہو کر تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پنجابی جیسے یا کی نا جیسے ہوں اسلام دے ٹھیکے دار، نماز پڑھی، روزہ رکھا، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دی، اللہ نے توفیق عطا کی تو حج و عمرہ کر لیا۔ یہ ہے اسلام، یہ عبادات کی بجا آوری، بلا شبہ یہ بڑی عظیم ترین عبادات ہے، یہ اسلام کے رکن ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے صرف یہ ہی اسلام نہیں، اس کے علاوہ اور بھی احکامات ہیں، اور بھی تعلیمات ہیں۔ اسلام دو چیزوں سے تعبیر ہے، یاد رکھیے، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جہاں آپ اچھائی پر عمل کریں گے وہاں بریائی سے اجتناب بھی کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بریائی تمہاری اچھائیوں کا خاتمہ کر دے۔ جیسے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لوگوں حسد سے بچنا، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ عبادات یہ بلا شبہ بڑی بنیادی عبادات ہیں اسلام کی، لیکن صرف یہ ہی اسلام نہیں، اس کے علاوہ بھی احکامات ہیں اسلام میں، نہی عن منکر بھی ہے۔ جہاں آپ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، وہاں اسلام اس بات کی بھی تلقین کرتا ہے کہ بد دیانتی نہ کرنا، دھوکہ دہی نہ کرنا، کذب بیانی نہ کرنا، کسی کا ناحق مال نہ کھانا، کسی کے حقوق غصب نہ کرنا، کسی پہ ظلم و زیادتی نہ کرنا، رشوت نہ لینا، سود نہ کھانا، وہاں اسلام یہ بھی تلقین کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو صاحب ایمان بھی ہیں اور صاحب عمل بھی ہیں، صالحات اچھے عمل بھی کرنے والے ہیں، جو عمل بالمعروف پر بھی عمل پیرا ہے اور نہی عن المنکر پر بھی عمل پیرا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جانتے ہو یہ پھر کون لوگ ہیں؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اولئک ہم خیر البریہ، اولئک ہم خیر البریہ، او میری زمین پہ رہنے والو، میرا رزق کھانے والو، اولئک ہم خیر البریہ، یہ اس کرۂ ارضی کے بہترین لوگ ہیں، یہ اس کرۂ ارضی کے بہترین عالی شان اعلیٰ عرفہ لوگ ہیں، جو صاحب ایمان اور صاحب عمل ہو، روئے زمین کے اعلیٰ ترین بہترین لوگ یہ ہیں۔ اور ان کی شان و عظمت اور مقام کیسا ہے بھائی؟ اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے لیے تو میرے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتے بھی کوئی یہ نہیں کہ آسمان دنیا پہلے آسمان کو دوسرے آسمان کے فرشتے نہیں، صرف اللہ فرماتے ہیں جو ملائکۃ المقربین ہیں وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ملائکۃ المقربین جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں بھائی،
اللہ فرماتے ہیں کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، الذین یحملون العرش، او لوگو یہ جن فرشتوں نے تمہارے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے، ومن حولہ، اور جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں، جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ملائکۃ المقربین ہیں، وہ فرشتے اور وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یسبحون بحمد ربہم، وہ لوگو یہ ہمہ وقت اپنے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور یہ اپنے اللہ کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی کبریائی کا بھی یہ ہمہ وقت اعتراف کرتے ہیں، اس پر بھی یہ کامل یقین رکھتے ہیں، اللہ کی عظمت و کبریائی پر بھی یہ یقین رکھتے ہیں، اور ہمہ وقت اللہ کی حمد و ثنا بھی یہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگوں جہاں پھر یہ میری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پھر یہ ایمان والوں کے لیے میری بارگاہ میں بخشش کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں، میری بارگاہ میں ان ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ یہ خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ پر تیرے ہی نام لیوا ہیں، تیرے سامنے کسی کے آگے نہیں جھکتے، اللہ یہ تیری اطاعت، تیری رضا کے متلاشی رہتے ہیں، خالق کائنات ان کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے ہمارے رب تیری علم، تیری رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ہر چیز کو سمیٹ رکھا ہے، پروردگار عالم تیری تو رحمت ہی بڑی وسیع ہے، تو نے اپنے غضب پر اپنی رحمت کو غالب کر رکھا ہے، اللہ تیرے علم نے، تیری رحمت نے ہر چیز کو سمیٹ رکھا ہے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اے ہمارے اللہ، فاغفر للذین تابوا، ہم تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، یہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ یہ گناہ گار بندے، اللہ یہ تیری طرف پلٹ آئے ہیں، انہیں تو معاف کر دے، اللہ یہ گناہ گار تھے، تاب ہوا اب اللہ یہ تیری طرف پلٹ آئے ہیں، یہ اپنے کیے پہ نادم ہیں، اللہ تو سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ انہیں معاف کر دے۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور اللہ یہ تیری راہ چل نکلے ہیں، وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ ہم یہ التجا بھی کرتے ہیں، اس بات کی دعا بھی کرتے ہیں کہ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں پھر ایمان والوں کے لیے ملائکۃ المقربین بخشش کی دعا کرتے ہیں، اس لیے لوگوں ہم خیر البریہ، یہ اس کرۂ ارضی کے بہترین لوگ ہیں، بہترین۔ تو خالق کائنات فرماتے ہیں پھر ان کا بدلہ آخرت کو کیا ہوگا، ان کا انجام تو جہنم ہے، دنیا میں وہ بدترین لوگ ہیں، یہ دنیا میں بہترین لوگ ہیں، اور ان کا انجام آخرت کو کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن کریم کے الفاظ میں آپ کو گوش گزار کر دیتا ہوں، وقت بھی تقریباً قریب ہو چکا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، جزاؤہم، وہ لوگوں پھر ان کا بدلہ عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ کیسا بدلہ ہے؟ جنات عدن، وہ لوگوں ہمیشہ کی جنتیں ہوں گی، تجری من تحتہا الانہار، لوگوں وہاں نہریں جاری ہوں گی، وہاں نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ نے ایک نہری نظام چلایا ہے وہاں، ہمارا نہری نظام کیا ہے بھائی؟ پانی، وہاں کر رہے نہری نظام جو اللہ چلائے گا اس جنت میں، وہاں انتہائی عمدہ اور بہترین شراب ہوگی، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ طبیعت بوجھل ہوگی، نہ انسان حواس باختہ ہوگا، ایسی پاکیزہ شراب۔ وہاں دودھ کی نہریں جاری ہوں گے جو کبھی بھی خراب ہونے والا نہیں ہوگا، وہاں انتہائی عمدہ صاف اور شفاف شہد کی نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ فرمایا جنات عدن تجری من تحتہا الانہار،
لوگوں عدن کی جنتیں ہوں گی جس میں نہریں جاری ہوں گی، اور یہ وہاں رہیں گے۔ کتنی مدت رہیں گے؟ کتنے سال رہیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، او لوگو یہ اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جس کا کبھی بھی اختتام نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا زوال زندگی، لا زوال زندگی۔ جیسے انسان کی زندگی بھی لا زوال ہوگی اور وہ نعمتیں بھی لا زوال ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے اللہ سے راضی ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہے، اور خالق کائنات پھر ان کو راضی کرے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے نا، یہ انتہائی قابل غور ہے۔ بات تو یہ ہو گئی جو ایمان رکھتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، بہترین لوگ ہیں، ان کا بدلہ جنت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ آگے یہ جو ارشاد فرمایا کہ ذالک لمن خشی ربہ، سب باتیں تو ہو گئی۔ اللہ فرمایا ذالک، یہ جو میں نے بات کہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان اور عمل والے ہیں، بہترین لوگ ہیں، لمن خشی ربہ، یہ اس شخص کے لیے ہے سب کچھ جو اپنے رب سے ڈرا۔ بھائی جب ایمان بھی ہو، عمل بھی صالح ہو، تو پھر خشیت الہیہ کی آخر میں اللہ نے بات کی، اس کی حکمت تو سنیے، یاد رکھیے کہ انسان کے ایمان اور عمل کی سلامتی کا راز خشیت الہی میں ہے۔ یہ میری بات ذرا توجہ سنیے، ایک مومن آدمی کے ایمان اور اعمال صالح کی سلامتی کا راز وہ خشیت الہیہ میں ہے۔ اس لیے کہ الخشیۃ ما ہوا، جانتے ہو خشیت کسے کہتے ہیں؟ ہم اپنی زبان میں اس کا معنی کرتے ہیں ڈرنا، عاجزی کرنا، لیکن خشیت جس وقت انسان اپنے گناہوں پر، اپنے عیبوں پر، اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالتا ہے اور خالق کائنات کی عظمت و جلالت کو دیکھتا ہے، تو جو کیفیت اس وقت انسان میں پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہے خشیت۔ جب انسان اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے تو جو پھر اس پر ندامت کی صورت میں انسان میں کیفیت اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسے خشیت کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس تمہاری خشیت ہی میں راز ہے تمہاری ایمان اور عمل کی سلامتی کا، کیونکہ جب تک تم نگاہ اپنے گناہوں پہ رکھو گے، اپنے عیبوں پہ رکھو گے، اپنی کوتاہیوں پہ رکھو گے، تمہارا ایمان بھی سلامت رہے گا، تمہارے اعمال صالح بھی سلامت رہیں گے۔ جب تمہاری نگاہ اپنے عیبوں، اپنے گناہوں سے ہٹ کر اپنی اچھائیوں کی طرف اٹھ گئی، جب ذہن میں یہ تصور آیا میں بڑا نمازی ہوں، 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، صدقہ و خیرات کرتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، ہم وقت یاد الہی میں مشغول رہتا ہوں، جب تمہاری نگاہ اپنی نیکیوں کی طرف اٹھ گئی اور تم اپنی کوتاہیوں سے غافل ہو گئے، تو یوں سمجھ لو پھر تم کنارے پہ کھڑے۔ کسی وقت بھی شیطان نے تمہارے ذہن میں احساس فخر کا، غرور کا، تکبر کا، ریا کا پیدا کر دیا تو ہر چیز ملیا میٹ ہو جائے گی، کھائی میں جا گرو گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے کوئی ایسا معیار بتلائیے کہ جس سے میں اپنی ذات کی پرکھ کر سکوں کہ میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں یا غلط راستے پہ۔ فرمانے لگی جب تک تمہاری نگاہ اپنی کوتاہیوں پہ، اپنے عیبوں پہ، اپنے گناہوں پہ ہوگی، تم انہیں سدھارنے کی کوشش کرتے رہو گے، سمجھ لینا تم ٹھیک راستے پہ۔ جب تمہاری نگاہ اس سے ہٹ کر اپنی اچھائیوں کی طرف ہو گئی تو سمجھ لینا کہ راستے سے ہٹ گئے۔ تو میرے عزیزوں، اس لیے خالق کائنات نے فرمایا لوگوں، یہ تمہارے ایمان و عمل کی سلامتی کا راز، جنت ملے گی ایمان سے، عمل صالح سے، اور ایمان اور عمل سلامت رکھنا اس کا راز بتایا۔ کہا ذالک لمن خشی ربہ،
او لوگو تمہارے ایمان تمہارے عمل کی سلامتی کا راز یہ ہے کہ ذالک لمن خشی ربہ، جو شخص اپنے رب سے ڈرا، جس میں خشیت پیدا ہوئی. اور خشیت جیسے میں عرض کر رہا ہوں، خشیت کس وقت پیدا ہوتی ہے؟ انسان پہ عز و انکساری کب آتی ہے؟ جب انسان اپنے اندر جانتا ہے، اپنے گریبان میں جانتا ہے. لوگوں کی طرف انگلی اٹھانا تو بہت آسان بات ہے، ذرا اپنے گریبان میں جان کر میں کیا ہوں. جب انسان دیکھتا پھر خالق کائنات کا تصور آتا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں نا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، او میرے بندو، جو شخص اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنی ذات کو برائیوں سے، اپنی خواہشات کی پیروی سے اپنے آپ کو روکے رکھا، تو پھر یاد رکھو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ جنت اسے ملے گی. جب انسان میں یہ تصور آتا ہے میں خطا کار سیاہ روح انسان جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو کیسے سامنا ہوگا، تو پھر جو کیفیت ہے نا اسے خشیت کہتے ہیں. جب تک آپ اس حالت میں رہیں گے تو یوں سمجھیے آپ کا ایمان بھی سلامت ہے، آپ کا عمل بھی سلامت ہے. اگر اس کیفیت سے نکل کر کے فخر اور ناز میں چلے گئے، اچھائیوں کی طرف جا کر بڑے مطمئن ٹھہرے، تو کسی